مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نضر اللہ عبدا سمع مقالتی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آئیے گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل عقیدت و محبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. دیکھیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اور آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کلمات، ان کی مبارک احادیث سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اور یہ خوش نصیب ہیں ہمارے ناظم بھائی، ان کے گھر والے، اور جو بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ سب، کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ پہلی مرتبہ اس نوعیت کا یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے. کیونکہ تقاریر ہوتی ہیں، نعت شریف ہوتی ہیں، مسائل کے پروگرام ہوتے ہیں، اس سب میں بھی احادیث ذکر کی جاتی ہیں، لیکن بالواسطہ خاص طور سے پرٹیکولر اسی مقصد کے تحت یہ پہلا پروگرام ہم نشر کر رہے ہیں. تو اس سب میں ہم سب مبارکباد کے لائق بھی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور یوں سمجھ لیں کہ یہ اللہ اس کے رسول کی مرضی و مشیت بھی یہی ہے. وہ اس لیے کہ اگر اس کی مرضی و مشیت نہ ہو تو کیا کوئی اس کے حبیب کا ذکر کر سکتا ہے؟ اس کی مرضی و مشیت یہ ہے، اور اس میں خاص کرم یہ کہ اس نے ہمارا انتخاب کیا ہے. تو اس نعمت پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں. بس اب یہ طریقہ کیا ہوگا، آج پہلا دن ہے، اور تو انشاءاللہ عز و جل اس کا طریقہ کیا ہوگا آج اس کو ذکر کر کے اب جو اگلے ہفتے سے پروگرام ہوگا تو تسلسل کے ساتھ وہ چلے گا. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم یہاں پر احادیث طیبہ کا ذکر کریں گے. تو سب سے پہلی جو ہم پر لازم چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم جو ہیں کوشش کریں کہ باوضو ہوں، جتنا ہو سکے کوشش کریں باوضو ہوں، اور کوشش یہ کریں کہ آدھے گھنٹے کا جو چھوٹا سا پروگرام ہو اس میں توجہ ادھر ادھر نہ کریں. تیسری چیز کوشش یہ ہو کہ جب بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ بھی مل کر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں. اعلیٰ حضرت سرکار نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی تعظیم بھی مثل ذات ہے. یعنی جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی تعظیم ہے، اسی طرح ان کے ذکر کی بھی تعظیم ہے، اور اس کی بے پناہ برکتیں ہیں. باضابطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بشارت دی ہے کہ نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها فحفظها او کما قال، کہ اللہ رب العزت اس بندے کو سر شبد و شاداب رکھے کہ جس نے میری بات سنی اور اس کو یاد رکھا، اس کو آگے پہنچا دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرما رہے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اہتمام فرماتے تھے درس حدیث کا، اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ جب درس حدیث کرنا ہوتا تازہ غسل فرماتے، عمامہ شریف باندھتے، ذکر کے جب تک حدیث ہوتی تو ان کے محفل میں خوشبو سلگتی رہتی تھی.
بہت ادب سے اس کا ذکر کرتے تھے۔ ہمارے ہند پاک میں اس کا اتنا سلسلہ نہیں ہے، ورنہ عرب کنٹری میں درس حدیث کا بڑا سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اب یہاں بھی انشاءاللہ یہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے احادیث طیبہ پڑھی جائے گی، اگر چھوٹی ہوگی تو عربی الفاظ بھی پڑھیں گے، ساتھ میں ترجمہ، پھر اس سے جو نتیجہ نکلنے والا ہوگا اس نتیجے کو ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ بس یہ مختصر۔ اور یاد رکھیں، آج آتے وقت میں اتنا ایکسائٹڈ تھا اس پروگرام کو لے کے، اب بھی الحمدللہ ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہم گناہگار ادا کریں گے، اس کو سنیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور اگر یہی قبول ہو جائے تو ہمارے نجات کے لیے کافی ہے۔ تو ایک مرتبہ جی لگا کر درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے حدیث پاک عن امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق علی صحته۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کر لے۔ تو جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول ہی کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو کہ اس کو پالے، یا کسی عورت کی طرف ہو کہ اس سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جدھر وہ ہجرت کر کے جائے۔ یہ حدیث پاک اپنے معنی کے اعتبار سے بڑی ہی معنی خیز ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ فقہ اسلامی کے 1/3 مسائل اسی حدیث سے نکلتے ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ترمذی، امام نسائی اور بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتاب کے شروع میں ہی رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کا تعلق نیت سے ہے، تو وہ نیت شروع میں اس لیے رکھتے ہیں کہ اس کو پڑھنے والے، سننے والے شروع میں ہی اپنی نیت درست کر لیں تاکہ اس کے فیضان سے مالا مال ہو، کیونکہ آقا نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے۔ اب دیکھیں اس میں جو الفاظ ہے انما الاعمال بالنیات، لفظ انما جو ہے یہ زور اور تاکید پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ نیت پر ہی اعمال کا دار و مدار ہے۔ اب نیت پر اعمال کا دار و مدار ہونے کا کیا مطلب؟ کیا بغیر نیت کی کوئی عمل نہیں ہوتا؟ ہوتا ہی ہے۔ ہم وہاں سے چل کے یہاں آ گئے، کھانا کھا جائیں، سو جائیں گے، کبھی کبھی ایسا ہوتا کوئی نیت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہاں پر کچھ چیز محذوف ہے، وہ یہ ہے کہ ثواب الاعمال، یعنی اعمال کا جو ثواب ہے وہ نیت پر ڈیپینڈ ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو آپ کو اس عمل کا ثواب ملے گا، ورنہ آپ کو کام تو ہوگا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک کام کرے تو ایک ہی نیت کرے، کام ایک ہی ہو، اس کے پیچھے اگر آپ 10 نیت کریں گے تو 10 نیت کا آپ کو ثواب ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اب اس میں نیت شامل کرتے چلے جائیے۔ کیا نیت شامل کریں؟ جیسے آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ نیت یہ شامل کر لیں کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، سب سے پہلے رب کا جو حکم ہے اس پہ عمل کروں گا، اپنے فریضے کی ادائیگی کروں گا، راستے میں کوئی مسلمان مل گیا سلام کروں گا، کوئی محتاج مل گیا اس کی مدد کر دوں گا، کوئی
راستہ بھٹکا ہوا ملا اس کو راستہ بتا دوں گا، کوئی نابینا مل گیا اس کو راہ دکھا دوں گا، اور اگر مسلمان بھائی ملے اس سے مصافحہ کروں گا، نماز کے بعد نبی پر درود پڑھ لوں گا۔ اس طرح سے نیتیں ایڈ کرتے چلے جائیے، اور اتفاق ایسا ہو اس میں سے کوئی بھی نہ ملے آپ کو، راستے میں کوئی نابینا ملا ہی نہیں، کوئی محتاج ملا ہی نہیں، آپ آ کے چلے گئے، ان تمام کاموں کی نیت کرنے کا آپ کو ثواب مل جائے۔ تو یہ ہے برکت تو نیت کی۔ تو اسی لیے ہم یہاں آ گئے، اب بیٹھ گئے، اب اتنا وقت دیں گے تو کچھ حاصل ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اچھی نیت کر لیں کہ آپ یہاں حاضر ہیں تو کس لیے حاضر ہیں۔ تو اچھی نیت آپ کے دل میں جو بھی ہو، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ سن رہے ہیں، اللہ اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اس طور پر اس کو آپ اور جتنی بھی نیتیں آپ A to Z شامل کرنا چاہتے ہیں، اچھی نیتیں شامل کر لیں۔ اچھا، یہ جو حدیث پاک ہے اس میں آپ دیکھیں کیا ہے کہ جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے تو اس کی ہجرت واقعی اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ تو ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہجرت کا مطلب دارالکفر سے یا ایسی جگہ سے جہاں اپنے معاملات احکام پر صحیح طور پر عمل نہ کر سکے، ایسی جگہ ہجرت کر جائے جہاں دین اسلام پر وہ صحیح طور پر عمل کر سکے۔ یہ تو ہجرت، اور ایک ہجرت وہ ہے، ہجرت بمعنی چھوڑ دینا، اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہجرت وہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے منع کیا گیا اس کو چھوڑ دینا، یہی ہجرت ہے۔ اب آپ دیکھیں گناہوں سے روکا گیا، اس کو چھوڑ دیں تو یہ آپ کے لیے ہجرت ہو جائے گی۔ جھوٹ بولنے سے آپ کو منع کیا، اس کو چھوڑ دیجئے، یہ آپ کے لیے ہجرت ہو جائے گی۔ اس طرح سے جو بھی منہیات ہیں، منع کی ہوئی چیزیں، ان کو چھوڑتے چلے جائیے، یہ آپ کے لیے ہجرت ہے۔ اچھا، یہ جو حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمائی ہے، یعنی صحابہ کو اکٹھا کر کے تب ارشاد فرمایا۔ اس کا پس منظر سماعت فرمایا، بڑا ہی زبردست ہے، اور میرے کریم رسول کا کریم انداز دیکھیں کیا اصلاح فرمائی ہے، بہت شاندار اصلاح۔ کسی سے غلطی ہوتی ہے اور اگر اس کی اصلاح کرنی ہو تو اس کا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو دھیرے سے لے جا کے بتا دیں، وہ اپنی اصلاح کر لے گا۔ لیکن غلطی ایسی ہو کہ ہم کو دوسروں پر بھی تنبیہ کرنا ہو اور اس کی بھی اصلاح ہو، تو آپ اگر اس کی کنڈیشن اگر یہ بنا لیں، اگر اس کو تنہائی میں لے جا کے اس کی اصلاح کر دیں تو باقی لوگ کی اصلاح نہیں ہو پائے گی۔ اگر محفل میں بلا کر اس کی اصلاح کریں تو اصلاح تو ہو جائے گی، لیکن ساتھ میں اس کی عزت بھی چلی جائے گی۔ عزت نفس سب کو پیاری ہوتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ، اور سب سے بہتر طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مجمع بلایا اور کوئی ایسی بات عام ارشاد فرما دی کہ سامنے والا خود بھی سمجھ جائے کہ مجھے اشارہ کیا گیا ہے، اور اس کے ضمن میں سب سمجھ جائیں کہ میری طرف بھی یہ تنبیہ کی گئی ہے۔ جیسے کلاس میں بولتے بھی ہیں کہ دیکھو اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو ایسی ایسی سزا ملے گی، تو جو کیا ہوتا ہے وہ بھی سدھر جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ جو ہے سب کے لیے تنبیہ ہو جاتی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ کیوں، اس کو خطبے میں کیوں ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی دنیا کے لیے یا کسی عورت کے لیے ہجرت کی کہ اس سے نکاح کرے تو پھر اسی طرف وہ ہجرت کرنے والا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک خاتون تھی جس کا نام تھا قیس۔ ایک شخص ان کی محبت میں گرفتار تھا، تو اس نے نکاح کا پیغام بھیجا، تو اس خاتون نے کہا کہ میں اس وقت تم سے نکاح کروں گی جب تم ہجرت کر کے یہاں آ جاؤ گے تب۔ تو اب اسی کی نیت سے اس نے ہجرت بھی کی، یعنی اس نیت سے ہجرت کی کہ میں ہجرت کر کے یہاں سے وہاں جا رہا ہوں، وہاں جا کر اس سے میرا نکاح ہوگا۔ تو ہجرت کرنے میں جو مشقتیں اٹھائی تو وہ اٹھائی، لیکن جو ثواب ملنا تھا وہ ضائع ہو گیا اس کا۔ اب صحابہ اکرام میں بڑا مشہور ہو گئے، تو ان کو اسی نام سے مہاجر قیس ہی ان کو کہا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے جو کسی سے ایسا منسوب ہو جاتا ہے پھر اسی کے نام سے اس کو پکارنے لگ جاتے ہیں، تو مہاجر قیس کے نام سے ان کو منسوب کیا جاتا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ جمع کیا، خطبہ ارشاد فرمایا، اور ایک جملہ عام ارشاد فرمایا کہ فمن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها، کہ جس کی ہجرت کسی دنیا کی غرض سے ہو کہ اس کو پالے،
یا کسی عورت کی غرض سے وہ اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے۔ تو یہ تنبیہ بھی ہو گئی اور آئندہ سب کے لیے یہ اس پر الرٹ بھی کر دیا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير